کیسے ہیں آپ کی محبتوں نے ایک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ. قانون کی باتیں ہمارے چینل سے ہوتی ہیں تو پچھلے دنوں سپریم کورٹ پاکستان میں 2 ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. کچھ دوستوں نے مجھے پوچھا بھی اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں سب سے پہلے تو 2-3 دن پہلے جو 8 رکنی بینچ نے 184(3) آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک بحث چل رہی ہے اور اس پر بات چیت چل رہی ہے, تو اس کے بارے میں ایک 8 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات میں جو ہے مداخلت کرنے کا بارے میں یہ لیجسلیشن ہو رہی ہے, تو اس کو روک دیا گیا ہے. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے کہ یہ جو 8 رکنی بینچ, حالانکہ میں ایک بہت چھوٹا سا وکیل ہوں اور وہ بڑے سینئر لوگ ہیں اگر وکالت کی دنیا میں دیکھا جائے, آخر وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور اس کے ساتھ 8 رکنی بینچ وہ بھی سینئر ججز, مطلب انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے. میں نے بہت سارے سینئر ٹیچر سے مشورہ کیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, تو وہ بھی ہاتھ جو ہے وہ سر پر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ ابھی ایک انسان نے جرم کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ جرم کیا نہیں ہے, وہ گھر سے نکلا ہے کسی کو مطلب کرائم کے انٹینشن کے ساتھ, پتہ چلا جی ایس ایچ او صاحب نے ایف آئی آر درج کر لی ہے, تو ابھی جرم ہوا نہیں ہے تو ایس ایچ او صاحب نے ایف آئی آر درج کر لی, تو ابھی یہ قانون سازی ہوئی نہیں ہے, تو اس پہ پہلے ہی انہوں نے وہ ابھی بات چیت وہاں پر چل رہی ہے. تو یہ میری سمجھ سے ججمنٹ باہر ہے کہ یہ کیسی ججمنٹ ہے. اور ویسے بھی اگر ہم کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن میں تو پارلیمنٹ کے پاس یہاں تک اختیار موجود ہے کہ وہ آئین میں ایسی امینڈمنٹ کر دے کہ ویسے ہی سپریم کورٹ ختم کر دے, سپریم کورٹ ہی ختم کر دے, تو پھر یہ کیا مطلب چیف جسٹس کہاں جائیں گے اور ججز کہاں جائیں گے. معاملہ یہ ہے چونکہ کانسٹیٹیوشن کے جو فریمرز ہیں وہ ہے پارلیمان کانسٹیٹیوشن بناتی ہے, اور اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کر لی جائے تو وہ پارلیمان کا استحقاق ہے. ہاں, ان اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ایسی کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکتی کہ جو آئین کے متصادم ہو. تو اگر ہم وہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے جا رہا تھا جس میں 184(3) کے بارے میں ایک معاملہ چل رہے تھے کہ چیف جسٹس کا جو سو موٹو پاور ہے اس کو انہوں نے ایک انتظامی طور پر ڈسٹریبیوٹ کر دیا, تو یہ میرا خیال ان اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں انکانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے. پھر دوسری ایک اس کے ساتھ ہی اٹیچ جو معاملہ ہے جو کل ہوا ہے, جو سپریم کورٹ کا ایک بڑا عجیب بلکہ سپریم کورٹ کا نہیں, وہ 3 رکنی جو بینچ ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اور ساتھ ان کے 2 رکنی بینچ جو تھا, 3 رکنی بینچ جو ہے وہ انہوں نے کل اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ آرڈر کر دیا جی آپ اگر انہوں نے آپ کو وفاقی گورنمنٹ الاؤ نہیں کر رہی تو آپ ڈائریکٹ ہی الیکشن کمیشن کو پیسے دے دیں. اور ان کا وہ جو انداز تھا پروب کرنے کا اور بات کرنے کا, تو پھر تو مطلب اتنا آسانی کے ساتھ یہ سارے معاملات انہوں نے آرڈر کر دیا, تو پھر یہ ساری اتنی بڑی بڑی منسٹریاں بنانے کا کیا فائدہ. سپریم کورٹ خود ہی سارا یہ اتنا قوم کا پیسہ بچائے, وہ خود ہی مطلب یہ سارے کام کر لیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل یہی ایسے ہی انٹیریئر منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. خیر وہ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات ہے کہ جب ایک ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے آپ سسٹم کو نہیں کر سکتے آئینی طور پر اور قانونی طور پر, اور سپریم کورٹ پاکستان نے بھی کوئی بھی جو ججمنٹ پاس کرنی ہے وہ آئین اور قانون اور رولز کے مطابق ججمنٹ پاس کرنی ہے. تو اب معاملہ یہی ہے کہ جیسا کہ
ایک سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اور سیٹلائٹ میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ہم خیال گروپ جو ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس قسم کی جب ججمنٹ آئے گی تو پھر اس قسم کی ہی باتیں ہوں گی کہ آپ بالکل انکلائنڈ فیصلے کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ جو ہے جیسا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس منیب کے بارے میں جو ایک کرپشن کی ہوش شربہ داستانیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہی جو ہے وہ عطا بندیال صاحب کے پینل پر ہم خیال اور ان کے تمام وہ جو قریبی جو ہیں بینچز بنتے ہیں ان میں یہ لوگ شامل ہیں، تو پھر باتیں تو ہوں گی۔ اور اب دیکھیں، کل ہی میں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا جس میں جسٹس منیب کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان کی وائف کے پاس تقریباً 8-9 ارب روپے کی کوئی 9-10 بنگلے ہیں، تو اب وہ اور ان کی جو لا فرم تھی، جب وہ وکیل تھے سندھ میں، تو ان کی لا فرم کے جو 2 وکلا تھے ان کو آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس اپوائنٹ کروا لیے ہیں تاکہ وہ ایک سلسلہ مطلب چلتا رہے۔ تو اس قسم کی جب باتیں سامنے آئیں گی، اور پتہ چلا ہے کہ جناب اس ویلاگ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی جو حصہ جو ہے عطا بندیال صاحب کو ٹرانسفر کرتے ہیں آن ڈیلی بیسس۔ دیکھیں، جب اس قسم کی ججمنٹ آئیں گی پھر اس قسم کی اٹیچ باتیں بھی ہوں گی، اور یہ کوئی باتیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو انصاف وہ ہے جو انصاف ہوتا نظر آئے۔ اب میری جو جورسٹک اوپینین ہے، میں نے اپنے ٹیچر سے جو ڈسکس کر کے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ججمنٹ پاس کی ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور جو کل والی ججمنٹ جس میں ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک کو حکم جاری کر دیا ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اب اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ 1-2 روز میں، بلکہ 17 اپریل تک ہے، تو یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ جڑے رہیے گا، اس پہ کمنٹ کریں، پازیٹیو کمنٹ کریں، اور پاکستان کے استحکام، پاکستان کی ترقی کے لیے آپ آواز بلند کریں اور آواز کو مضبوط کریں بغیر کسی سیاسی وابستگی کے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔